الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عنایت سے ماہ رمضان کا ایک عشرہ پورا ہوا، دوسرا رواں ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کے روزوں کو قبول فرمائیں. وقت چونکہ تھوڑا ہے، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں آخری عشرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، یعنی ماہ رمضان میں. اسی نسبت سے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں ابتدائی اور عقیدہ اہل سنت کی کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھیں. میرا ارادہ یہ ہے کہ آج بھی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں چند باتیں پڑھیں.
گزشتہ جمعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پرورش کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے. یہ بچپن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی باب میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بحث بھی لکھی ہے. اس کا تعلق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کب ہوئی, کہاں ہوئی. یہ سعادت کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرورش کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے, یہ بہت بڑی سعادت ہے. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں یہ پہلی خصوصیت شمار کی گئی ہے, اس لیے اسے میں نے پہلے رکھا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی. شہادت حضرت کی ماہ رمضان میں ہوئی, لیکن پیدائش رجب کے مہینے کی ہے. ہاں آگے یہ ہے کہ رجب کے مہینے کا کون سا سال تھا یا کون سے سال کا وہ رجب کا مہینہ تھا جس میں حضرت علی پیدا ہوئے, کئی اقوال ہیں. ظاہر بات ہے صدیاں گزر گئیں, اور بعض علماء نے ان ابواب میں یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اصل میں اس دور میں تاریخیں محفوظ رکھنے کا کوئی اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہوتا ہے. اس دور سے تو آپ اور ہم بھی گزرے ہیں. نئی پیڑھی کو چھوڑ کے پچھلی جو پیڑھی ہے ہماری, اس میں تاریخیں کہاں محفوظ ہیں, الا ماشاء اللہ کو خال خال. وہ فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, غور سے دھیان سے میری باتیں سنیں. اگر آپ حضرات تھوڑا آگے آگے آ جائیں, کیمرہ تو اس طرف ہے, کیا حرج ہے. بعثت نبوی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ کمال ہے نا ماشاءاللہ 5 سے 5.5 سال کا, کہ آج تک, چلیں باقی کو تو چھوڑیں, ہم باقی مجموعوں سے گلہ کریں نہ کریں, اس مجمع سے تو ہم کچھ نہ کچھ شکوہ کر سکتے ہیں کہ ابھی تک مسلمان کو یہ نہ پتا بعثت نبوی کس کو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی سوچ کے بعد بتا دے, لیکن کیا کمال ہے کہ بعثت نبوی کا معنی 5 سال کے بعد اگر کوئی پوچھے تو آپ سوچ میں پڑ جائیں, یار یہ اسی لیے آپ کو شاید یاد ہوگا محتمم دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی کی زیادہ تلاش نہیں کرو, پیاس پیدا کرو. پانی تو مل ہی جائے گا, پیاس کی ہم میں کمی ہے, اور یہی شکوہ رہا ہے. بعثت نبوی کہتے ہیں جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا, یہ ہے آسان معنی. بعثت نبوی کبھی بھی کسی خطیب کی زبان سے سنیں یا کسی کتاب میں پڑھیں کہ بعثت نبوی, تو سمجھ لیجئے کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا. بعض حضرات اسی موقع کے لیے حضور کی روحانی ولادت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں, مراد ان کی یہی ہوتی ہے.
جب پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ فرمایا۔ اب بات سمجھ آئی؟ یاد رہے گا؟ کچھ باتیں ہماری یاد رکھا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بعثت نبوی میں ابھی 4 سال باقی تھے، بعض فرماتے ہیں نہیں 5 سال باقی تھے، بعض نے فرمایا نہیں 6 سال باقی تھے، بعض نے فرمایا نہیں 7 سال باقی تھے۔ میں نے پہلے کہا کئی اقوال ہیں، وہ فرماتے ہیں اس دور میں اس کسی سن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، بعض فرماتے ہیں 6، بعض فرماتے ہیں 5، بعض فرماتے ہیں 7، کچھ نے 1-2 اور قول بھی لکھے ہیں۔ بہرحال ہمارے بعض اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ بعثت نبوی میں یعنی حضور کے دعوی نبوت کے 6 سال پہلے حضرت علی پیدا ہوئے، ایک قول یہ ہے جو ہمارے مورخ اسلام نے لیا۔ اچھا، ایک اور بڑی عجیب بحث کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے باب میں کہ حضرت علی کی جائے پیدائش کہاں ہے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا گیا یا بعض بیانات میں یہ سنا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبے میں ہوئی، بلکہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے میں جو لوگ غلو کرتے ہیں، میں وضاحت کر رہا ہوں، ان لوگوں نے تو بہرحال اسی بات کو لیا ہے، وہ تو کہتے ہیں حضرت علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی ہے، اور وہ اس سے حضرت علی کی فضیلت افضلیت پر دلیل پکڑتے ہیں۔ لیکن مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل سنت محدثین نے اس پر اختلاف کیا ہے، بعض نے تسلیم کیا لیکن بعض نے اختلاف کیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کعبے میں جن کی پیدائش ہوئی وہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا نام بتایا؟ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں سنا ہو، پڑھا ہو علماء سے یقیناً کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ امہات المؤمنین میں جو نام سر فہرست آیا، جو حضور کے گھر میں اس وقت آئیں جب ابھی حضور محمد ابن عبداللہ مشہور تھے، اور جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ حضرات کو؟ پچھلے والوں تم بولو، ان کو چھوڑو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی اہلیہ ہیں، اور یہ حضرت حکیم جن کی میں بات کر رہا تھا، علماء نے لکھا ہے یہ حضرت خدیجہ کے چاچا کے بیٹے تھے۔ اور اگلی بات سنیں، ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے، یعنی مدت ہو گئی فوت ہوئے، بڑے عجیب عالم تھے، بہرحال ان کے تعارف کا تو موقع نہیں۔ کہنے کا جو مقصد، ان کی ایک کتاب ہے، وہ بڑی انوکھی کتاب ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب بھی نہیں، 1600 صفحات میں ہے، لیکن وہ کتاب اس خدا کے بندے نے کیا لکھی کہ لوگ وہ کیا کہا کرتے ہیں، جان کے لالے پڑ گئے، پیچھے پڑ گئے لوگ۔ خیر، اس کتاب کی بعض صفحات سے یا بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے۔ مولانا امیر عظیمت مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اختلاف کا حق ہر شخص کو ہوتا ہے، لیکن دلائل کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ نہیں۔ ان کی اس کتاب کی بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، وہ عین ممکن ہے، وہ ہمیں بھی ہو، وہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بات اس باب میں بڑی عجیب لکھی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ امام نووی کون ہے؟ یہ علماء سے یا طلباء سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نے انہی کے حوالے سے لکھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا حضرت حکیم کا
یہ خاصا تھا، حضرت حکیم تھا، یہ اور کسی میں نہیں آیا۔ اور مولانا نے تو آخر میں لکھا ہے کہ اصل میں حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فضیلت کو تقسیم کرنے کے لیے یہ کیا گیا، ان کی تحقیق تو یہ ہے۔ بہرحال دوسرے اکابر فرماتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی بات ہے، یہ اگر آپ کہیں گے بھی تو جزوی فضیلت کے لحاظ سے کہیں تو کہہ سکیں تو اپنی جگہ، لیکن کلی فضیلت کبھی بھی جزوی فضیلت سے متاثر نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو خیر آپ کے اوپر سے گزریں گی باتیں، بہرحال میں نے اب اشارہ کر دیا ہے، اب آپ سمجھ سکیں تو سمجھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے باب میں یہ چیزیں بڑی عجیب ملتی ہیں۔ بہرحال کئی تحقیق کے باب کھلتے ہیں سامنے نئے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ابھی حضرت حکیم کی میں نے بات کی، اسی باب میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی میں نے بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں کتنا بڑے تھے؟ 2 سال۔ آپ حیران ہوں گے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی یا حضرت نے آگے لکھا ہے کہ عجیب صحابی تھے حضور کے، 60 سال جاہلیت میں گزارے، 60 سال، بڑی ایک عجیب بات ہے۔ بہرحال جو عمر اللہ تعالی نے لکھی، یعنی آپ دیکھیں تو آدھا حصہ زندگی کا جاہلیت میں اور آدھا اسلام میں۔ تو بہرحال خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اکابر نے مانا، ہمارے علماء محدثین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات سے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے اختلاف کیا ہے۔ اب دوسرا باب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کب لائے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے حاشیے میں لکھا ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ 11 سال کے ہوئے۔ کتنے سال کے ہوئے؟ اور واقعہ بھی لکھا ہے علماء نے، حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ایک دن میں نے پہلے کہا کہ پرورش کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پایا، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہ شان ہے کہ جیسے اور کئی صحابہ یا اور کئی حضرات جنہوں نے مکے میں بت کبھی نہیں پوجا، حضرت علی بھی ان میں سے ایک ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بچپن سے جب حضور کی گود میں پلے ہیں، بچپن میں جب حضور کے ہاتھ کے نیچے پرورش پائے ہیں تو بت کیسے پوچھ سکتے تھے؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز ادا کر رہے تھے، کو نماز ادا کرتے دیکھا تو حیران ہو گئے، پہلی دفعہ دیکھا، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور کے قریب ہوئے، کتنے سال کے تھے؟ پاس آ کے حضور سے فرمانے لگے کہ آقا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ خدا کا دین ہے جسے خدا پسند کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا یہ خدا کے فرشتوں کا دین ہے، ساتھ ہی فرمایا یہ خدا کے نبیوں کا دین ہے، اور دعوت یہ ہے اس دین کی لا الہ الا اللہ۔ ہر بت کا انکار ہوگا، اور 2 کا تو علماء نے امتیاز کے ساتھ نام لکھا، لات و عزا یا منات، ان کا انکار کرو، یہ دین قبول کرو۔ حضور نے دعوت دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ آقا میرے لیے تو یہ ایک نئی چیز ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے یہ اصول بھی سمجھا کریے نا، جب ہم کبھی کبھی کوئی بات سنت کی یا کسی لحاظ سے بدعت کی عوام کو سمجھاتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو خیر کیا تجربہ ہوگا، میرے حال میں اتنا تو ہونا ہی چاہیے، اگر نہیں ہے تو حیرانگی کی بات ہے۔ ہم نے کئی لوگوں سے سنا کہ جی ہم نے اپنے بڑوں کو تو یہ کرتے نہیں دیکھا ہے، ہم نے وڈیروں کو تھوڑا دیکھا ایسے کرتے ہوئے یا ایسے نہ کرتے ہو۔ اچھا، آپ نے ایک نام سنا ہوگا مولانا حق نواز جھنگوی، سنا ہے؟ آہستہ بولنا، ہاں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بنی اسرائیل میں سے ہے نا آپ لوگ، صرف روزے 30 رکھتے ہیں، ویسے ان کی طرح روزے بھی 40 رکھا کرو۔ مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم، ان سے ایک دفعہ کسی نے یہی کہہ دیا، وہ بڑے رے۔ مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم نے فرمایا کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا لا الہ الا اللہ وڈیرے رسول اللہ، کیا پڑھتے ہو کلمہ؟ وہ تو مولانا جھنگوی تھے نا۔ فرمایا ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، تیرے وڈیروں کا پڑھا ہے، اور جیسے تو ہے ویسے وہ تھے۔ اور آگے مولانا کے الفاظ اتنے جامع تھے، فرمایا تیرے وڈیرے کوئی امام ابو حنیفہ نہیں تھے رحمت اللہ علیہ، تیرے وڈیرے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں تھے رحمت اللہ علیہ، جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے، الا ماشاءاللہ اگر کوئی صاحب علم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے اگر کبھی یہ ایسی چیز دیکھو جو ان کے برعکس ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ صحیح یا غلط ہو، معیار قرآن سنت اجماع امت اور قیاس شرعی ہوا کرتا ہے، وڈیرے نہیں، الا کہ پھر وڈیرے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہوں رحمت اللہ علیہ، پھر بات بنتی ہے جو مجتہد تھے اپنے وقت میں، اور آج بھی پیغمبر کی امت کا اکثر حصہ امام صاحب کے اجتہاد کی رہنمائی میں قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے۔ اسی نسبت سے تو حنفی کہلاتے ہیں ہم۔ آج تو خیر بہرحال دور بدل گیا ہے، اب تو لوگ ہمیں بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی حنفی کہلانا تو شرک ہوتا ہے، اور پھر ہم سے کہتے ہیں جی آپ محمدی ہیں یا حنفی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر محمدی کا اقرار کریں گے تو حنفی کا انکار لازم آئے گا، اور حنفی کا اقرار کریں گے تو محمدی کا انکار لازم آئے گا۔ یہ جہالت ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور ہم مسلمان ہیں نا؟ آپ لوگ نہیں ہو؟ اچھا مسلمان ہونا، اچھا اب اس میں آپ میں کئی ایسے ہوں گے ان کا نام عبداللہ ہوگا، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کا نام اسماعیل ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ مسلمان ہیں اور یہ جو آپ کے نام ہیں، پھر ان میں ایک میں اقرار ہے دوسرے میں انکار ہے؟ یا اگر یہ بات بھی نہ سمجھ میں آئے تو ذرا سمجھیے گا، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ ایک اچھا آپ کا نام اپنی جگہ اور آپ کی نسبت اپنی جگہ، مثال کے طور پر جو عبداللہ ہے وہ پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ پاکستانی، تو جب پاکستانی ہو گیا تو پھر عبداللہ تو نہ رہا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ بولو تو صحیح۔ اچھا، اور جو اگر مثال کے طور پر ہندوستان کا ہے، اسماعیل ہو سکتا ہے نا یا نہیں ہو سکتا؟ لیکن جب ہندوستان کا ہے تو پھر اسماعیل نہیں ہو سکتا، اور اسماعیل ہے تو ہندوستانی نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے؟ یہ دیکھا، یہ ہے یہ سوال۔ اس الٹے سوالوں کے پھر جواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ سمجھنے میں اصل میں یہ دھوکہ ہوتا ہے لفظی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ جو محمدی ہو تو حنفی نہ ہو، حنفی ہو تو محمدی نہ ہو، نہیں۔ بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا آقا میرے لیے کہ یہ نئی چیز ہے، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں بچپن میں 11 سال میں۔ میں اپنے ابو سے ذکر کروں گا، کن سے ذکر کروں گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور نے فرمایا کہ اگر
نہیں قبول کرنا ہے علی تو ابھی ذکر نہیں کر. علماء نے وجہ لکھی ہے. 12 اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات ہوئی اسی شام کی, جا کر لیٹ گئے, آنکھیں بند کی. اب وہ بہرحال باتیں تو تھی نا ذہن میں. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب لیٹے اور آنکھ بند کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے. اللہ کھول دیں تو بات ختم ہے. کیا ہے قرآن پاک میں, الم نشرح لک صدرک, اللہ کھول دیں تو بات ختم ہو گئی. اور آپ دیکھیں دوسری طرف قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب اللہ نے ہدایت کے فیصلے کیے تو بات ختم ہو گئی. اٹھ کے بیٹھ گئے, ادھر سے سویرا ہوا, اٹھ کے بیٹھے, دیکھتے ہیں سامنے حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے قریب ہوئے, فرماتے ہیں آقا کہ آپ نے جو بات کل ارشاد فرمائی تھی میں پھر سننا چاہتا ہوں. آپ نے جو دعوت ہمیں کل دی تھی میں پھر سننا چاہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بات جو کل تھی وہی آج ہے, لا الہ الا اللہ, وہی ہے. تو فرمایا پھر آقا آپ آگے پڑھیے, ہم پیچھے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اب اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کلمہ پڑھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے مسلمان ہوئے اور حضور کے صحابی ہوئے. مل کے کہو, حضور کے صحابی ہوئے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. ابھی دوسری صبح ہوئی. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی ایک گھاٹی, ایک وادی کی طرف نکلتے ہیں. حضرت علی کو بھی ساتھ لے گئے. حضرت علی یہ وہ حضور کے صحابی تھے جنہوں نے اس سمے کے حضور کے لیل و نہار دیکھے. بڑی بات ہے یہ. چلتے چلتے میں ایک بات عرض کروں, یاد آئی. کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کچھ انسانوں کی, وہ دوسروں میں نہیں پائی جاتی الا ماشاء اللہ. ہمارے اکابر نے فرمایا حضرت علی کی جو ایک خصوصیت ہے نا اس کا کوئی مول نہیں, وہ یہ ہے کہ بچپن میں پرورش حضرت محمد الرسول اللہ نے کی ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, مولانا اپنا مورخ اسلام مولانا ابو ریحان مرحوم نے تو یہاں تک لکھا ہے, فرمایا کہ کوئی صحابی پھر اس شرف میں نہیں آیا. ان کا نے یہ دعویٰ کیا. دوسری بات وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خصوصیت, بہترین فقیہ تھے حضرت علی. مشکل سے مشکل مسئلہ آتا تھا لمحوں میں حل کر دیتے تھے. اور یہ اکابر نے فرمایا یہ حضور کی صحبت کا اثر اور برکت تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ یا کئی دفعہ ایسے بھی موقع آئے کہ فیصلے کے لیے حضور علیہ السلام سے فیصلہ طلب کیا گیا. حضور نے فرمایا فیصلہ میرے علی کریں گے. حضور تربیت فرماتے تھے صحابہ کی. اچھا پتہ ہے آپ کو ایک بات بتاؤ, ہو سکتا ہے آپ نے علماء سے سنی ہو. علماء نے لکھا ہے کہ ایک حضور علیہ السلام کے پاس ایک اطلاع آئی کہ کوئی صاحب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر آئے ہیں. حضور علیہ السلام کو جلال آیا. یہ میں قصہ کہانی نہیں, محدثین نے لکھا ہے. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلا, حضرت علی سے فرمایا جا کر اس کو قتل کر دو. میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتا ہے, کیا کر دو اس کو. حضرت علی گئے, وہ اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جو اس کو دیکھا نا, جو تلوار سیدھی کی نا, وہ ڈر گیا. جیسے ہی ڈرا وہ نیچے گرا نا تو اس کا ازار کھل گیا.
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو خیر نگاہ ہٹا لی، لیکن بہرحال تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ یہاں سے. وہ اپنا اظہار ٹھیک کیا، بھاگ گیا. اب حضور کی خدمت میں واپس آئے تو حضور نے جب دیکھا حضرت علی کو تو حضور نے فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا آقا وہ تو مرد ہی نہیں ہے، وہ اس میں یہ چیز نہیں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کا یہ جواب سنا تو فرمایا میں نے اس لیے نہیں اس پر وار چلا. پتہ آقا نے جب حضرت علی کا جواب سنا تو فرمایا احسنت یا علی، علی آپ نے بہت اچھا کیا. سبحان اللہ. یہ حضرت علی تھے. اس لیے اکابر نے فرمایا کہ مشکل سے مشکل مسئلہ آتا تھا. آپ حیران ہوں گے حضرت عمر کی محافل میں ایسے ایسے فیصلے آئے. حضرت عمر باوجود یہ کہ امیر المؤمنین تھے فرماتے تھے فیصلہ علی کریں گے. یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے. یہ مولانا منظور احمد چنیوٹی کے الفاظ ہیں رحمت اللہ علیہ. فرمایا یہ آپس میں شیر و شکر تھے. تاریخ کے غلط پنوں نے یہ سبق دیا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے. لیکن ہمارے ایک استاد فرماتے تھے علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک طرف تاریخ رکھو، تاریخ کا اگر ایک پنہ کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے، دوسری طرف قرآن کھولو، قرآن میں سورۃ فتح میں اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان تھے. تاریخ کی مانو گے قرآن کی مانو گے؟ ہم مل کے تو بولو آئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں. اس پہ تو آمین زور سے کہہ دو، خدا کے بندو اس پہ بھی آمین نہیں کہنی ہے. اچھا اب خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فرمایا کہ یہ پہلی کیا تھی، پرورش حضور کے گھر میں ہوئی. دوسری بہترین فقی تھے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تیسری فرمایا کہ حضرت علی ہارون امت ہیں. کیا ہے؟ ہارون امت ہے. یہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہم اس موقع تک پہنچے تو پھر پڑھیں گے اس کا کیا معنی ہے. آگے چوتھی چیز فرمایا، چوتھی خصوصیت حضرت علی کی یہ ہے کہ مورخ اسلام لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات میں حضرت علی نے 26 جنگیں لڑی ہیں حضور کے زمانے میں. حتیٰ کہ یہ ماہ رمضان ہے، بدر آپ کو یاد ہوگی، اس کی تاریخ یاد ہوگی. بدر کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے 9 دشمنوں کو بدر کے میدان میں تنہا حضرت علی نے قتل کیا ہے. مورخ اسلام نے فرمایا یہ حضرت علی کی خصوصیات ہیں. تو بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہمیں خلفائے راشدین سے محبت نصیب فرمائیں. اگلی بات بھی آپ حیران ہوں گے کہ مولانا انوار لائے ہیں کہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں تراوی کی رکھتے 20 پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. آپ کتنی پڑھتے ہو؟ 20. آگے والے تو بولے ہیں 20، پیچھے والے تو خاموش ہیں، یا تو پڑھتے نہیں ہیں اور یا میرے حال میں 8 پڑھ کے چھٹی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. 20 تراویاں کتنی ہیں؟ 20. بس میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں 8 ہیں آپ چھوڑو ان کو. انہوں نے اگر مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں مانی، آپ کی میری مان لیں گے؟ انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی نہیں مانیں گے، آپ میری مان لیں؟ آپ اور ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں. لیکن 20 پڑھو، کسی کی دیکھا دیکھی 8 پہ نہیں آؤ. امت کا اجماع ہے کہ تراویوں کی رکھتے کتنی ہیں؟ 20. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 11 سال. حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ جو بات سنا رہا تھا، مکہ مکرمہ کی وادی کی طرف نکلے، حضرت علی کو بھی ساتھ لے گئے. حضور نماز پڑھتے تھے، حضرت علی حضور کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے. ابھی ابتدا تھی یہ، بلکہ بعض اکابر نے فرمایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ جو آیت ہے نا، یہ حافظ بیٹھے ہیں، اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے یہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. کچھ علماء نے ایک اور علمی بات بھی کی ہے، لیکن میرے حال میں یہ محفل ان چیزوں کی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو حذف کرتا ہوں. آگے سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایام تک مکہ مکرمہ کی ان وادیوں میں نمازیں ادا کرتے رہے. حضور کو دیکھتے رہے، جیسے حضور پڑھتے تھے ویسے پڑھتے رہے. اور آپ حیران ہوں گے
معذرت کے ساتھ اگر آپ ڈانٹو نہیں تو ایک چیز پریکٹیکل جس کو انگلش میں کہتے ہیں کر کے دکھاؤں؟ اور بولو تو صحیح. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ، ہو سکتا کوئی نہ مانے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کتابوں میں ملتا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر تحریمہ ادا کی تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو پھر نہیں سمجھ آئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز ادا کرتے دیکھا. ایک دن والد صاحب آ گئے اس طرف کا. والد صاحب کو تو نہیں پتا تھا، جناب ابی طالب دیکھا تو نماز ادا ہو رہی ہے تو حیران بھی ہوئے. جب وہ حضرات نماز سے فارغ ہوئے تو جناب ابی طالب قریب ہوئے حضور کے، فرمایا کہ بھتیجا یہ کیا ہے؟ کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، کیا ہے یہ؟ وہ پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی طالب کو دیکھا تو فرمایا عم محترم، یہ وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے تھے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم ایک ایسا نام ہے، آپ یقین کریں حضرت ابراہیم ایک ایسا نام ہے مکے والے بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے ہیں. یہ تو انشاءاللہ خیر قصص الانبیاء میں ہم پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو. اچھا، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم کا دین ہے اور میں خدا کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر. اب حضور نے جناب ابی طالب کے سامنے بات کی اور اب فرمایا قولوا لا الہ. اب دعوت توحید دی جناب ابی طالب اپنے چاچا کو حضور نے. سمجھ آئی بات؟ اچھا پتہ ہے ایک چیز، اچھا سنیے گا آپ، ہو سکتا ہے آپ برا منائیں لیکن بہرحال معذرت کے ساتھ کہ شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب نے حرم میں فرمایا، وہ الفاظ میرے پاس محفوظ ہیں، فرمایا دیکھیں اگر آپ ان خطوں کی طرف آئیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک ایک پیر نے بھی 90 ہزار مسلمان کیے. ہوگا، ہم اعتراض تو نہیں کرتے، واللہ عالم بحقیقت الحال. یا اگر آپ، اب میں اس جگہ کا نام نہیں لیتا، ایک اور طرف نکلیں تو کہ جی وہاں 1.25 لاکھ ولی آئے، ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن پتہ ہے ایک فکر بڑی عجیب شیخ العرب نے دی ہے، وہ یہ دی ہے، فرمایا ذرا غور کریے گا کہ اس طرف اگر کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مرشد آئے اور وہ 90 ہزار بلکہ سینکڑوں کو کلمے پڑھاتے چلے گئے، جہاں سے گزرے کلمے، لیکن مکہ مکرمہ والوں پہ محنت خود حضور نے کی ہے. آپ اٹھائیں حضور کی زندگی کا باب، مکہ مکرمہ میں 13 سال حضور نے گزارے. کتنے؟ 13 سال. ان حضرات کی فہرست آپ اٹھائیں، نہ ملے میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ لگ بھگ 80. کتنے؟ لگ بھگ 80. 13 سال. اور یہ بھی آپ سنیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں روزے کی بات نہیں ہوئی، زکوٰۃ کی بات نہیں ہوئی، جہاد کی بات نہیں ہوئی، حج کی بات نہیں ہوئی، مکہ مکرمہ میں فقط توحید کی بات ہوئی ہے. ان کے آگے حضور نے خود توحید اور عقیدہ پیش کیا، کلمہ پیش کیا. کتنے سال؟ 13 سال. مسلمان کتنے ہوئے؟ 80. پتہ کیوں؟ پتہ کیوں؟ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں، منہاج مسلم میں یہ آپ اٹھا کے پڑھو، انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. اگر آپ اور ہم لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں جانتے، جتنا مرضی پڑھوا لو. آج کتنے لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن عقیدہ توحید ان کا صاف نہیں ہے.
اگر آپ ان کو اٹھاؤ کعبے کے آگے ملتزم پکڑیں گے، رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، وہی اٹھا کے دیکھو تو داتا دربار پہ لیٹے ہوئے ہوں گے. کیا ہے؟ آپ کہہ دو یہ جھوٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے کس کو ہیں. کیونکہ پتہ ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ کیا نام ہے، صدی ہو رہی ہے، صدی. شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ لا، اگر آپ لا دیکھیں نا، لا کا نقش بھی تلوار سے ملتا جلتا ہے. فرمایا یہ جو لا ہے نا، یہ تو کسی شے کو رہنے ہی نہیں دیتا ہے، کسی شے کو نہیں رہنے دیتا. لا نہیں الہ، کوئی بھی معبود برحق الا اللہ، مگر اللہ. شاہ جی فرماتے تھے آگے اگر اللہ کا قلعہ نہ ہوتا تو لا کی تلوار سب کو ہٹا دیتی. آگے الا اللہ، یہ اللہ کا قلعہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ معبود برحق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. عقیدہ اس کو کہتے ہیں. اور حضرت جھنگوی فرماتے تھے عقیدہ تب سجتا ہے تخت پہ رہو تب بھی وہی عقیدہ ہو، تخت پہ آؤ تب بھی وہی عقیدہ ہو. تو میں کہا کرتا ہوں ہمارے ملک میں تو ایسے ہیرے پیدا ہوئے ہیں، کمی ہماری طرف سے تھی. ورنہ آپ دیکھیں آج ہم سب ان کی محبت کا دھم بھرتے ہیں. حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ دیکھیں تو صحیح ان کے اشعار توحید سے کیسے سجے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وہی دعوت فکر انہوں نے دیا کہ مکہ والے جانتے تھے لا الہ کا معنی کیا ہے. لا کی تلوار نے کسی بت کو نہیں چھوڑا، رہنے ہی نہیں دیا، اس لیے وہ نہیں مانے. حتیٰ کہ جناب ابی طالب جو حضور پر جان دیتے تھے، آپ حیران ہوں گے جب حضور سے یہ بات سنی، حضرت علی سے فرمایا بیٹا آپ، باپ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا آپ، فرمایا ابا ہم ان کے پیچھے ہیں. پتہ ہے حضرت علی چھوٹے تھے، جناب ابی طالب پاس ہوئے، جیسے باپ بیٹے کے قریب ہوتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ ایک بات کہوں علی، یہ باپ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، ایک بات کہوں علی، میں اپنے حال پر ہوں. حضور کی طرف بھی دیکھا، کہنے لگا میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ رہا ہوں. اب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، حضرت علی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے علی میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہوں، ٹھیک ہے میرا مقدر، لیکن آپ کو ایک نصیحت ایک وصیحت کرتا ہوں، ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. یہی موقع ہے کہ علماء مفسرین نے سورۃ قصص کی اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضور روئے جب یہی جناب ابی طالب ایمان نہ قبول کر کے فوت ہوئے تو حضور روئے، اٹھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کا روتا چہرہ دیکھا، لیکن اللہ نے جبرائیل امین بھیجے. سورۃ قصص میں ہے وہ آیت، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیغمبر ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، ہم جسے چاہیں ہدایت. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ چلیں آپ سنتیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بقیہ تک قصہ ہے حضرت علی انشاءاللہ آئندہ جمعہ آؤ گے. وما علینا الا